جس طرح نعت نبی اور حمد میں گہرا تعلق و ربط ہے، اسی طرح تقریر و شاعری میں جو ربط و تعلق ہے اور لاجواب ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے میں تقریر کی پہلی قاری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں صدیقہ رخسار کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایتی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا۔ اس سے قبل ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ آج وقت بھی بہت کم ہے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ دیر پروگرام چلانا نہیں ہے، اس وجہ سے بلا تمہید قائم کیے ہوئے میں پھر سے تقریر کی دوسری کڑی پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں حبیبہ فرین کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ہندوستان میں قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ سبھی کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ ایک آواز کی داستاں ہم سبھی، ایک ہے اپنا گھر پاسباں ہم سبھی، پاسباں ہم سبھی، ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اونچا تیرا نام ہے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ بہت خوب، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بہت اچھے اشعار پیش کیے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں عظمیٰ خاتون اور درخشاں صائمہ کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں اس شعر کے ساتھ۔ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں، دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں، ہندو مسلم مل کے سب چھپر اٹھاتے تھے یہاں، ہندو مسلم مل کے سب چھپر اٹھاتے تھے یہاں، پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں۔ عظمتوں کے گگن میرے پیارے چمن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، تو ہے ہندوستاں ایک ہنسی گلستاں، تو ہے سر سبز نا آشنا اے خزاں، تیری عظمت پہ قربان ہے جان و تن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، کھال گوری رواں سوئے لندن ہوئی، جہد سے میری ہوں آج روشن ہوئی، کھال گوری رواں سوئے لندن ہوئی، جہد سے میری ہوں آج روشن ہوئی، ہند کے چرخ پر حریت کی کرن،
اے وطن 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 اے وطن. معزز سامعین و سامعات، آج کی یہ تاریخ جس کو جشن جمہوریت کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن آج سے تقریباً 75 سال پہلے 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن چونکہ ابھی ہندوستان کا کوئی آئین مرتب نہیں ہوا تھا، اس لیے آزادی کے بعد بھی کچھ دن تک انگریزوں کے آئین کے مطابق ہی ملک کا نظام چلتا رہا. لیکن جلد ہی ہمارے جو عظیم قومی رہنما تھے، ان لوگوں نے آپسی صلاح و مشورہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے کی انتہائی کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس قانون کی ایک کاپی قانون ساز اسمبلی اور عدلیہ کو سونپ دی گئی کہ اب ملک کا نظام اسی آئین کے مطابق چلے گا. ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گوارا ہے. ہر قسم کے لوگ بستے ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے یہاں موجود ہیں. اس لیے دستور ہند میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت اس لیے رکھی گئی ہے، اور آئین کی پہلی دفعہ یہ بنائی گئی کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی ہے. یہاں کے ہر باشندے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے. دستور ہند کی یہ پہلی دفعہ در حقیقت یہی ہمارے ملک کی ساخت ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ملک کے اندر امن و سکون کا ماحول بنا رہے گا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. بہت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگوں کا ساتھ دیا، اس کے لیے آپ لوگوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں. آج کے دن کیا میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ فرقہ واریت میں نہ بٹیں، ہم لوگ متحد ہو کر رہیں، کیونکہ کسی قوم کی کمی اس وقت آتی ہے جب وہ 2 چیزوں سے کمزور ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا ہے علم اور دوسرا اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب سے پہلے وہی اقرا کی آئی. افسوس کہ ہماری قوم پڑھنے سے ہی پیچھے ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہاں سے 2 میسج لے کر جانا ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں پڑھیں، کوئی سا بھی فیلڈ ہو، ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے. کسی بھی فیلڈ میں آپ رہیں، اور دین کی کسی بھی فیلڈ میں آپ سے خدمت ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں اگر ہمارے لوگ نہیں رہیں گے تو وہاں پر آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. کوئی بھی جے شری رام کا نعرہ لگا کر چلا جائے گا اور کوئی بھی وہاں پر بولنے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی وہاں پر اس کو سمجھانے والا نہیں رہے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. دوسری بات اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو ہمیں 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. سب سے پہلے کہ ہمیں پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اپنے تعلیم کی انتہا یہی نہیں کرنی ہے، آگے اور بھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کہیں بھی جائیں تو اپنے اخلاق کو، اپنے دین کو، اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دوسرے لوگ ہمارے دین پر، ہمارے تہذیب پر، ہمارے تمدن پر رشک کرتے ہیں کہ ان کا دین کتنا اچھا ہے. لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر دین سمجھنا چاہتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں. لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو نہ دیکھ کر بلکہ دین کی تعلیمات کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ کہیں بھی آپ رہیں، کہیں بھی آپ کسی بھی شعبے میں سے کام کریں، لیکن آپ علم کا دیا جلاتے جائیں، اور اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو یہ دونوں وصف ہمیں اپنانا ہے. علم میں بھی آگے بڑھنا ہے اور اخلاق میں بھی آگے بڑھنا ہے. اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. آپ لوگوں کا پھر سے میں تہہ دل